اب ہم جہاں کھڑے ہیں تو ایک دو راہ ہے، اس دو راہے میں ایک راستہ یہ ہے، نمبر ایک، پاکستان، اور یہ جو باتیں میں 10 بیان کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ایک دم ساری ہو جائیں یا ایک دم ڈیمانڈ کے طور پر آ جائیں، لیکن یہ کہ اس رخ پر چلیں گے تو یہ ساری ڈیمانڈ رفتہ 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 وہ کرتے جائیں گے، ہم پوری کریں گے۔ یہ ایک راستہ ہے، یا چنا کل یا چنی۔ وہ چنا کیا ہے؟ نمبر ایک، اپنے جینیسس کو اور اپنے آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ کو بھول جاؤ، فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ کیوں پاکستان بنا تھا، کیا وعدے کیے تھے اللہ سے، کیا نعرے لگائے تھے، کیا کہا تھا، کیا پس منظر تھا، جسٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ اور ایک آئیڈیالوجیکل اسلامک اسٹیٹ ہم نے بنائی ہے، اور ہم دنیا میں بقول قائد اعظم ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور بقول علامہ اقبال مبشر پاکستان مفکر پاکستان، اگر جیسا کہ مجھے یقین ہے ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے دور ملوکیت میں، وہ چاہے دور بنو امیہ تھا یا دور بنو عباس تھا یا وہ ترکان عثمانی کا دور تھا، یہ بادشاہ لوگ تھے، انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، تو اسلام کو دنیا پہچانتی ہے۔ اس حوالے سے ہم اثر نو جو ہے اصل اسلام، ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام جو تھا وہ دورہ خلافت راشدہ کا اسلام تھا۔ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ، نمبر ایک۔ نمبر دو، مغربی سیکولر جمہوریت کو یکسو ہو کر اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ اختیار کرو۔ اس میں اس وقت مطالبہ ہے کہ جمہوریت بحال کرو، جمہوریت بحال کرو، جمہوریت بحال کرو۔ یہ بیسک ڈیموکریسی، یہ جو ہے جو نیچے کا تم کر رہے ہو لوکل باڈیز، اس سے ہم نہیں مطمئن نہیں ہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ دو اس کے اندر جو مطالبے مثمر ہیں۔ تم نے مذہب کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، ٹیک اٹ بیک۔ یہ کیا پرانے زمانے کی دقیانوسیت ہے تمہاری؟ مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں فرق، آپ کو تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، کجا یہ کہ وہ ایک قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ اور نمبر دو، یہ کیا قانون بنایا ہے؟ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، توہین رسالت کا قانون، غالباً 295C ہے۔ یہ کیا ہے؟ لبرلزم کا دور ہے، ہر شخص کو کہنے کا حق ہے۔ دیکھتے نہیں ہم اپنے خدا کے لیے یہودیوں سے یہ الفاظ سننے کو تیار ہے کہ سن آف گاڈ تھا، سن آف گاڈ نہیں، سن آف مین تھا۔ وہ پوری پکچر انہوں نے بنائی سن آف مین۔ سن آف گاڈ کہاں کہتے تم اس کو؟ سن آف مین۔ اور مین کا بھی جو بیٹا جو ہے وہ حرامی طریقے پر ہے، جوزف کا بیٹا ہے، اور جوزف جو ہے کارپینٹر، اس سے اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی مریم کی سلام علیہا، ودائی نہیں ہوئی تھی، رشتہ تھا صرف۔ یہ باتیں ہم برداشت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم جھیلتے ہیں کہ نہیں؟ تو سلمان رشدی نے اگر کچھ کر دی بکواس تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ پوری مغربی دنیا سلمان رشدی کی پشت پر آ گئی، پورے جو ہے پورے پلین لورڈز اس کی کتاب کے سیٹنک ورسز کے جو ہے پورے ہوائی جہاز بڑھ کر دنیا میں گئے کتابوں کی، اور ہم سے کہا گیا یہ تم نے کیسے قانون بنا دیا؟ آپ کو معلوم ہے یہ قانون توہین رسالت کے اوپر پوپ صاحب بھی بولے ہیں، صدر صاحب بھی بولے ہیں امریکہ کے، پوری دنیا جو ہے اس کے پیچھے۔ تو جمہوریت جو سیکولر جمہوریت کے تقاضوں کو اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کرو۔ نمبر تین، کشمیر کو بھول جاؤ، فرگیٹ اباؤٹ کشمیر۔ بلکہ اگر میں ترجمانی ذرا اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، اب تو اگر بھارت لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد ماننے پر تیار ہو جائے تو بہت غنیمت سمجھنا۔ کبھی ایک دور تھا جب بھارت کہتا تھا یہ اور تم نہیں مانے، اب تو بھارت اس کو بھی نہیں مانے گا۔ وہ تلا ہوا حملہ کرنے پر آزاد کشمیر پر، آپ نے سردار عبدالقیوم کا بیان پڑھ ہی لیا ہوگا، پوری تیاری ہے۔ اور جس طریقے سے کہ آج بیان آیا ہے، آج کی سرخی تھی نوائے وقت کی، اب مسئلہ کشمیر کا نہیں پاکستان کا ہے۔ کہاں کشمیر کی باتیں کرتے ہو؟ آپ پاکستان کی خیر بناؤ۔ آپ کو معلوم ہے جب آیا تھا لاہور واجپئی تو کہیں نواز شریف صاحب نے اپنے اسی خلوص و اخلاص میں کہیں کہہ دیا، اور سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی ریسیپروکیٹ کرے گا، کچھ نہ کوئی بات اچھی کہے گا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ فوراً جواب ملا ہے پاکستان کے بغیر بھارت نامکمل ہے۔
یہ جواب تھا واجپئی کا. دوستی کی ہائٹ پر، وہ تو دوستی کا وقت تھا نا، انتہائی دوستی کی ہائٹ پر بھی یہ شے تھی جو اس کے دل کے اندر سے تھی، وہ باہر آئی. نمبر 4، اپنا یہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرو، ختم کرو. سی ٹی بی ٹی پر فوراً دستخط کرو. کہاں تمہارے دماغ میں خناس آیا ہے؟ تم نیوکلیئر پاور بننا چاہتے ہو؟ کھانے کو تمہارے پاس دانے نہیں ہے، معیشت کا تمہارا دیوالا نکل چکا ہے. دیوالا تو تم ہو چکے ہو. یہ تو ہم نے تمہیں کچھ سپورٹ دے کر، جیسے لائف سپورٹس ہوتی ہیں، وہ مریض پڑا ہوا ہے، اس کی اصل موت تو واقع ہو چکی ہے، لیکن لگا رکھی ہے نلکیاں. کوئی پیس میکر بھی لگا ہوا ہے دل کے اندر بھی، وہ بھی اس کو دھکے دے دے کر چلا رہا ہے، اور کوئی آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے. اس طرح کا تو تمہارا معاملہ ہے. نمبر 5، جہادی تنظیموں کو کچل ڈالو. ہماری ابھی تک کی جو حکومت ہے اس نے ذرا ڈٹ کر باتیں کی تھیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب کیا کریں گے یہ تو دیکھا جائے گا، ٹو بی سین. کہ یہ تو خود تم نے پیدا کی ہے، تم نے افغان جہاد کے اندر یہ جہادی تحریکیں برپا کی ہے، تو ان کو تم نے دودھ پلا کے جو ہے اس کو پروان چڑھایا. لیکن یہ اب کیا ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہنا چاہتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے اور کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. وقتی سیاست ہے اس پر بحث نہیں کریں گے. نمبر 6، طالبان سے تمام روابط ختم کرو. اس کے گھیراؤ کو جو ہم نے اسکیم بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا ساتھ دو. اسامہ ابن لادن کو پکڑنے میں ہمارا ذریعہ بنو. نمبر 7، جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی، لیکن یہ ایک راستہ ہے، دو راہ ہے. ادھر جائیں گے تو 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل آگے آتے جائیں گے نا. یہ سنگھائے میل ہیں اس ایک راستے کے. نمبر 7، دینی مدارس پر کریک ڈاؤن کرو. اول تو انہیں ختم کرو. علیحدہ دینی مدارس کہاں ہیں؟ ترکی میں ہے، سعودی عرب میں ہے. یہ آزاد دینی مدارس جماعتی دارت سارے حکومت کے تحت ہونے چاہیے. اور یہ خطیب حضرات جو چاہتے ہیں منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں، یہ جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، کنٹرول کرو انہیں. کیا ترکی میں کوئی خطیب جو چاہے تقریر کر سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب میں کوئی خطیب جو ہے جو اپنے جی میں آئے بیان کر سکتا ہے؟ تو مدارس بھی ختم کرو، دینی تعلیمات کو شامل کر لو اپنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر جو بھی ہے. اسلامیات تم نے رکھا ہوا کچھ اور رکھ لو. ایک شریعت کالج علیحدہ بنا لو، ایک خاص حد سے آگے جا کر، جیسے سعودی عرب میں ہائی اسکول کی تعلیم بالکل مشترکہ ہے. تمام علوم جدید بھی اور قدیم بھی اس میں پڑھائے جا رہے ہیں، دین کی بھی تعلیم آتی ہے. اس کے بعد یہ کلیت الشریعہ ہے، یہ کلیت اصول الدین ہے، یہ کلیہ فلاں طب کا ہے، یہ کلیہ جو ہے ہندسے کا ہے، انجینئرنگ کا، کلیات میں چلے جاؤ. لیکن یہ شکل جو دینی مدارس کی ہے، جو پاکستان اور ایران میں خاص ہے، صرف 2 دنیا کے یہ مسلمان ممالک ہیں، مجھے اور ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی ہو لیکن میرے علم میں نہیں، جہاں دینی مدارس آزاد ہیں. انگریز کے دور میں بھی جب انگریز کی جو ہے ایک طرح کی تھوڑی سی حکومت ہی کہہ لیجئے کہ ایران کے اوپر بھی تھی، اگرچہ ڈائریکٹ رول کبھی نہیں کیا انگریز نے ایران کو، وہاں اس وقت بھی ان کے دینی ادارے بالکل انٹیکٹ رہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی دینی ادارہ دیوبند یا اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے، چلتے رہے. اور اب بھی وہ آزاد ہے، یہاں بھی آزاد ہے، لیکن انہیں ختم کرو. نمبر 8، ورلڈ بینک، IMF، WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اور اس کا ایک ذیلی اور ادارہ ٹرپس، ان کے تمام تقاضوں کو پورا کرو، ان کے تمام مطالبات کو پورا کرو. اپنے عوام کا خون نچوڑو، انہیں اور کولو کے اندر جو ہے پیلو انہیں، اور خون نکال کر ان شائی لاکس کو جو ان کا پاؤنڈ آف فلیش ہے وہ فراہم کرو. یہ ٹرپس جو ہے آپ نے بھی شاید پہلے ہی سنا ہو، آج میرے علم میں بھی حال ہی میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک اور ذیلی معاہدہ ہے WTO کا. اور وہ ذیلی معاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں بیج جو ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا کام صرف جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے ہوگا. کوئی ملک یا اس کے شہری، اس کے کاشتکار اپنے پاس بیج نہیں رکھ سکیں گے، قانوناً جرم ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ مختلف اجناس ہیں ان کے اندر جینیٹک جو ڈیولپمنٹ کی ہے، جس سے کہ نئی نئی اجناس کی شکلیں پیدا ہوئی ہیں، جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یہ تو ہے، صحیح ہے، یہ ہم نے ریسرچ کی ہے، بہت اس میں پیسہ خرچ کیا ہے. تو اس کا جو اب ادارہ قائم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ٹرپس کیا ہے؟ یہ ہے ٹریڈر ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ٹریڈ اورینٹڈ ریلیٹڈ ٹرپس.
انٹلیکچوئل جو ہم نے کام کیا ہوا ہے، یہ بیج جو ہے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، لہذا اس کے اوپر ہمیں نفع ملنا چاہیے. ہم صرف ڈیل کریں گے، کوئی ملک جو WTO کے تحت آ جائے گا وہ اپنا بیج پیدا نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کاشتکار اپنے پاس بیج رکھ سکے گا. یہ ہے جس کے خلاف ایک تحریک بھی ہمارے ملک میں چلی ہے. یہ دنیا اسلام بیداری کونسل کے نام سے اس میں انہوں نے تحریک بھی کی ہے اور پشاور میں کوئی سیمینار بھی کیا ہے. یہ چوتھا ادارہ ہے جو یہ گلوبلائزیشن، یہ جس کو میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی تو کہا تھا گلوبلائزیشن، اور یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے یہ گلوبلائزیشن ہے کہ پوری دنیا کی معیشت کو ہڑپ کر جائیں، باقی صرف رہ جائیں ہمارے رحم و کرم پر. ہماری ملٹی نیشنلز ہوں گی، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انہی کے ملازم ہوں گے. عام آدمی جو ہوگا پاکستان کا، ہندوستان کا، کہیں اور کا، وہ ورکر ہوگا، اسے تو سبسسٹنس لیول دیں گے. باقی کچھ ان میں ذہین جو ہوں گے انہیں مینیجرز بنا لیں گے، ایگزیکٹوز میں لے آئیں گے، انہیں لاکھوں کی تنخواہ بھی دے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سے خرچ بھی سارا کرا لیں گے اور وہ کنزیومرزم کے تحت وہ واپس بھی ہم لے لیں گے. بس یہ نظام ہوگا پوری دنیا کے اندر. آزادی، ٹریڈ آزادی ختم. آزادی اس کی ختم کہ آپ امپورٹ کے اوپر کوئی قدغن لگا سکے، کوئی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا سکے، کوئی اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ ختم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. آپ کو سارے اپنے دروازے کھول دینے ہوں گے ہمارے ملٹی نیشنلز کے لیے. اور یہاں تک کہ اب تو زراعت پر میں آ گیا، ٹریڈ اور جو ہے انڈسٹری اس کا معاملہ تو دور رہا، WTO جو ہے، لیکن یہ جو ٹرپس ہے اس نے تو گویا کہ زراعت کو بھی پورے طور پر شکنجے میں لینے کے لیے کہ یہ ہمارے جو ہے پروپرائٹری رائٹس ہیں، ہم نے ڈیولپ کیے ہیں یہ بیج، لہذا ان سے ہمیں نفع ہونا چاہیے. صرف ہم جو ہے سپلائی کریں گے اور بیچیں گے اور کوئی ملک یہ کام نہیں کر سکے گا. یہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس لیے میں نے کہا ورلڈ بینک، IMF، WTO اور TRIPS ٹرپس، ان کے تمام تقاضوں کو بتمام و کمال پورا کرو اور اپنے عوام کے خون کو اور نچوڑ کر ہمارے شائلوکس کو جو ان کا پاؤنڈ آف فلیش ہے فراہم کرو. نمبر 9، بھارت کو سیدھے سیدھے ریجنل سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ اور صرف 10 گنا بڑا نیپال بننے کے لیے ذہناً اور جذباتی طور پر تیار ہو. تمہارے اور نیپال میں اتنا ہی فرق ہے، رقبہ تمہارا 10 گنا ہے بس. باقی جس طرح وہ تابع محمل ہے بھارت کا، ایسے ہی تمہیں بننا پڑے گا. اور آخری 10ویں بات، یورپی اور بھارتی ثقافت کی جو یلغار ہے اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دو. اور جو تحریک فیمنزم کی ہے جس کے 2 بڑے لینڈ مارکس جو ہے وہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس تھی، اس کو فروغ کے لیے NGOs کے لیے کھلی میدان دو اپنے معاشروں کے اندر کہ وہ جس طرح چاہیں اس کے اندر سے، اس معاشرے کے اندر سے جو ہے کرپشن اور اس کے اندر سے یہ آئلی نظام کے خاتمے کا معاملہ کریں. یہ 10 نکات ہیں کہ اگر ہم پورے کریں گے تو ہمیں سپورٹ ملتی رہے گی، ہمیں قسطیں ملتی رہیں گی، ہمارے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوتی رہے گی، ہمیں کسی وقت کرائسس میں آ کر کچھ نہ کچھ شاید بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اور قدم بھی اٹھا لے، بشرطے کہ یہ راستہ ہے. تو دوستو بیان آپ لوگوں نے سن لیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ اس میں انہوں نے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو کہ آج سے 23 سال پہلے تھے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل آج کیا ہو. مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے دوستو کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یا جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ عوام ہو یا کوئی بھی ہو، ہم سب کے ساتھ اب ان چیزوں کا فکر نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر سار احمد نے کہا ہے کہ یہ سب ایک ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ آہستہ آہستہ. تو اگر آپ خود سوچ لیں ان 10 نکات میں سے تقریباً 4-5 تو وہ مکمل ہو چکی ہے، ان کی جو پیشن گویا تھی وہ ہو چکی ہے، اور باقی جو 4-5 ہے جو پاکستان انڈیا کو مکمل تسلیم کر لے گا، ایٹم بم سے ہاتھ دھو لے گا، اور یہ 2-3 اور یہ ابھی آنا باقی ہے. اور جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں، اللہ رحم کرے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو یہ بھی چند سالوں میں یہ بھی ہو جائیں گے اور پاکستان صرف اور صرف نیپال کی طرح ایک کالونی بن جائے گا انڈیا کا. اصل میں اس میں ہم سب کی ایک اندازے کے مطابق ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، خواہ وہ عوام ہو یا ہمارے مذہبی یا سیاسی جو لیڈرشپ ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں ہر کوئی اپنی حکومت کے لیے، ہر کوئی صرف پیٹرول کی قیمت کے لیے کہ 8-10 روپے پیٹرول سستا ہو جائے،
اسی لیے لڑ رہا ہے، اور جس لیے یہ وطن بنا تھا، جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا تھا، جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، وہ اسلامی نظام، اس کا تو کوئی بات آج کل کے زمانے میں اسلامی نظام کا بات کرنا لوگ اس طرح عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہا ہے آج کل کے زمانے میں. تو اتنا یہ دین غریب ہو چکا ہے اس آج کے زمانے میں. اللہ ہم پر رحم کرے دوستو. یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے اور بہت انسان مایوس ہو جاتا ہے آج کل کے حالات دیکھنے سے. جن کی پیشن گوئی ڈاکٹر سار احمد نے 23 سال پہلے کی تھی اور اس وقت شاید کہ کوئی نہ مانتا، لیکن آج ہم سب پر ان کی جو باتیں وہ ان کی سچ ثابت ہو رہی ہے اور ہم سب انہیں وہ دیکھ رہے. تو اللہ ڈاکٹر سار احمد پر اپنا رحم کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے خلاف یا ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگ منصوبے اور سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے ان سازشوں میں ناکام بنائے. اور جتنے بھی آپ جیسے دوستوں میں یقین کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر سار احمد کا جو تمنیل اور تصویر آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اسی بیان کے لیے آپ لوگ آئے ہو اور اس درد سے آئے ہو کہ انسان کے دل میں جو درد ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے اور جو بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے، تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھے کہ آج کے زمانے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتنا احساس رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ دل سے غم و فکر ہے، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی سیاسی فرقوں کے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا رحم ہے آپ پر. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ڈاکٹر سار احمد کی آواز کو آگے پہنچائے، اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے ہو یا اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہو، کیونکہ ڈاکٹر سار احمد کے جو بیانات ہوتے ہیں یہ 11,000 واٹ والے ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ اس سے زیادہ تر یوٹیوب چینلز بند ہو جاتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی جو چینل ہے وہ بھی بند کر دیا تھا. کس لیے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ان کی جو بیانات ہے یہ امت مسلمہ میں ایک کرنٹ پیدا کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ شعور اجاگر کرتی ہے. تو کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو استعمال کرے، فری میں یوٹیوب کے چینلز بنائے اور ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ اور ری اپلوڈ کیا کرے ان کے بیانات. اگر 5 بندے بھی آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بیان دے کے اور اس میں سے ایک بندے کا بھی دل جو ہے وہ بدلے، اگر ایک کا بھی نہ بدلے، اللہ آپ کو اس کا مکمل اجر دے گا. تو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے، اور جتنا ہو سکے جتنی مطلب کہ لوگ سیاسی پوسٹ شیئر کرتے، آپ کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی دو نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہم اس سے اسلامی پوسٹ شیئر کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے سوشل میڈیا پر یہ اسلامک کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنا. اور باقی کچھ نہیں بلکہ اکثر بدقسمت ایسے ہیں جو کہ اپنے سیاسی رہنما کو خوش کرنے کے لیے، جو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے پوسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے گالیاں دیتے ہیں. جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان کی برہنہ تصاویر مریم نواز کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح عمران خان کی اور ان کی جو سابقہ بیوی ہے ان کی تصاویر لگا دیتے ہیں. تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا، 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی سے انہیں کوئی، بلکہ انہیں الٹا عذاب ملے گا. اگر ایک تصویر کو میں ایڈٹ کر لوں اور اسے اپلوڈ کر لوں، مجھ سے کوئی اور بڑے پیج والا ڈاؤن لوڈ کر لے گا اور وہ اسے اپلوڈ کر لے گا، لاکھوں لوگ دیکھ لیں گے، ہزاروں لوگ شیئر کریں گے. اب میری آئی ڈی کو نہ فالوورز آئیں گے نہ کچھ اور، لیکن میں نے یہ تصویر بنائی ہوگی تو ان سب کے جو گناہ ہے اس میں وہ میرے پیچھے وہ لکھی جائے گی. تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے جس میں ہم اکثریت 99 یا 95% لوگ مبتلا ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اپنے ٹائم لائن کو جتنا ہو سکے اس اسلامی لیکچر سے جو ہے وہ مکمل کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات کے لیے پھر کسی دن حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا رب نو یار دا شوق ہویا، نبی پاک دا کرن جمال مائیں آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر،
تے لیا یار نے یار نو پھال مار